ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. اپنی معیشت آپ دو دھاری تلوار کے بیچ میں ہیں. ایک طرف کورونا ہے اور دوسری طرف آپ کی بدحال معیشت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور لوگوں کے حالت زار کو دیکھیں آپ, علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں. تو کب تک مخیر حضرات اور سندھ کے شہروں اور بالخصوص کراچی کے نوجوان یہ جو افطار دے رہے ہیں, سحری دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, کب تک یہ کام ہوتا, کب تک ان کی بھی لمٹ ہے, کب تک یہ کام کریں گے؟ کاروبار بند, تجارت بند, تو پھر وہ مخیر حضرات کو ڈونیشن بھی کہاں سے دیں گے؟ جو راشن تقسیم ہو, جو افطار ہو, جو سحری ہو, یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. نہ NCOC کو اس کی کک خبر ہے, نہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی یک طرفہ آربیٹریری پالیسیز جو کہ ہر طرح کے صلاح مشورے سے خالی ہے, فہم و فراست سے خالی ہے, وہ کاروبار و تجارت کو نہیں, وہ معیشت کو تباہ کر رہی ہے, وہ ملک کو تباہ برباد کر رہی ہے, جرائم کو پروان چڑھا رہی ہے, اسٹریٹ کرائم پروان چڑھ رہے ہیں. یہاں میرے ایک صحافی نے پریس کانفرنس سے پہلے کہا کہ تاجر برادری کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں اصلاحات کرنی ہے, اور یہ گریجولی اس کام پر ہمیں لگنا ہے. سیاسی جماعتوں, ان کے کارکنوں کو, اصلاحی تحریکوں کو, میڈیا کو اس پر آرٹیکلز لکھنے, ٹی وی پر, میڈیا میں اس پر پروگرامز ہونے چاہیے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی طرح جتنا جلدی صبح کاروبار شروع کریں اور شام کو جلدی ختم کریں, ہم یہ عادت ڈالیں. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس کو اس وقت نہ الجھائیں جب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے, ایک رجحان ہو گیا ہے. بجلی آپ نے پیدا نہیں کی تو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر کب تک معاف کیا جائے گا بھائی؟ حکومتوں کو, چاہے سابقہ حکومت ہو چاہے موجودہ حکومت ہو, پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی, اب 3 جماعتوں کی لگیں گی. بھائی یہی اب 2-3 بڑی جماعتیں رہ گئی ہیں نا. تو پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی, اب 3 جماعتوں کی باریاں لگیں گی. عوام کدھر ہے, لوگ کدھر ہے, معیشت کدھر ہے, سرمایہ کاری کدھر ہے, روزگار کدھر ہے؟ تو یہ بھی کسی نہ کسی کو سوچنا ہے. یہاں پر کافی تاجر رہنما موجود ہیں. عبداللہ بٹرا صاحب آئے ہیں, جاوید شمس صاحب میرے بائیں جانب ہیں, عتیق میر بھائی میرے دائیں جانب ہیں. میری کچھ باتوں میں ضرور سیاسی رنگ آپ کو ملے گا, لیکن یہ غیر سیاسی لوگ ہیں, اور یہ جو بھی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ان کے ساتھ ہے. یہ تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ فاروق بھائی آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو یہ آ گئے, یہاں پر کھڑے ہو گئے. ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, ان کی کسی سے کوئی وابستگی نہیں, لیکن ہماری ان کے ساتھ وابستگی ہے, ملک کی ان کے ساتھ وابستگی ہے, پوری قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. یہ روزگار دینے والے ہیں, ان کی تجارت اگر مستحکم ہوئی تو یہ چھوٹی صنعتیں لگائیں گے, چھوٹی صنعتیں کامیاب ہوئی تو بڑی صنعتیں لگائیں گے, سرمایہ کاری ہوگی, اپنی بچت میں سے سرمایہ کاری کریں گے, ویلیو ایڈیشن کریں گے. یہ ہمیں ان سے کام لینا ہے, یہ ہماری تعمیر اور ترقی کا لازمی جزء ہیں, نہ کہ ہم انہیں ہی مفلوج کر دیں, انہیں ہی دیوار سے لگا دیں اور ان کے بچوں کو کہیں کہ جو آپ دینے والے ہیں یہ بھی لینے والے بن جائیں. گزشتہ 1-1.25 سال میں جب سے کووڈ آیا ہے, اچھے جو مالی طور پر مستحکم تھے, جو دینے والے ہاتھ تھے, وہ لینے والے بن گئے. وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں, وہ راشن لے رہے ہیں, ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو اب اگر مزید بیڑا غرق ہوا تو کیا ہوگا؟ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر, انہوں نے کہاں پر کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ ان کے یہاں جب شہروں میں کووڈ آیا تو لوگ شہروں سے دیہاتوں میں چلے گئے, تو پھر جب دیہاتوں میں پھیلا تو اس سے بڑی تباہی بربادی ہے. آپ کے ہاں کراچی میں آج بھی سب سے کم شرح ہے
कोविड की, ऐसा है या नहीं है? वैक्सीनेशन पर जोर दें, उसके मराकज कोविड के टीकों की मुहिम को तेज करें, उसके नए और ज्यादा मराकज बनाएं, अपना बजट उस पर लगाएं और हर एज ग्रुप 60 साल फिर 50 साल पर आ गए, 40 साल 30 साल वालों को भी कोविड का टीका लगना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसकी आगाही दे, उसकी अहमियत से आगाह करें, ये हुकूमत का काम है। बाजारों में भी SOPs की रेगुलेशन हुकूमत का काम है। मार्केट की अंजुमनें, मार्केट की तंजीमें, बाजारों और ताजिरों की तंजीमें ताबून करने के लिए तैयार हैं। इनके साथ बैठें, कैसे SOPs पर अमल दरामद होगा, जो ग्राहक आ रहे हैं वो SOPs पर कैसे अमल दरामद करेंगे, मास्क पहनकर कैसे आएंगे। लेकिन मास्क पहनने का कह सकते हैं, नाक बंद करने का नहीं कह सकते हैं। कारोबार को रेगुलेट कर सकते हैं, कारोबार में बद एहतियाती को रोक सकते हैं, लेकिन कारोबार को बंद करने का हुक्म देना ये हुकूमत का काम नहीं है। फिर अगर ये कारोबारी और ताजिर बरादरी बिखर गई और ये अलम बगावत अगर इन्होंने बुलंद कर लिया और इन्होंने हुकूमत की रिट को, अमलदारी को मानने से इनकार कर दिया, टैक्स देने से इनकार कर दिया, हुकूमत की पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया, तो ये एक और मैं समझता हूं कि इंतजामिया और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगा। फिर जो हुकूमत और इंतजामिया का रवैया है, ये एक अहम नुक्ता है, वो भी इंतहाई मुतासिबाना है, एलियंस की तरह का है, जैसे दूसरे सैयारे की मखलूक आई हो और किसी और सैयारे की मखलूक के साथ एक अजीब बेगानों जैसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे कराची वाले तो उनके कुछ लगते ही नहीं है, उनके साथ तो कहीं आपकी कोई निस्बत ही नहीं है, उनके साथ मुतासिबाना सलूक हो रहा है। जो DCs हैं, ACs हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मैं कमिश्नर कराची से कहता हूं कि वो अपने लोगों को देखें। IG सिंध और जो CCPO कराची हैं या DIG जो है मुख्तलिफ, मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने पुलिस एहलकारों को, थानेदारों को लगाम दे। उन्होंने जिस तरह वो छप्पड़ फाड़ कर रिश्वतें ले रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, ये कोई कराची की माशरत पर इसका अच्छा असर नहीं हो रहा। तिजारत और कारोबार तो तबाह हो रहा है। इसमें लसानी तफरीक का पहलू भी सामने आ रहा है कि अगर जबरदस्ती का, जबर का कानून नाफिज करने वाला कोई और जबान बोलता है और जिस पर ये जबर लागू हो रहा है वो कोई और जबान बोलने वाले हैं, तो फिर इसका एक अलग असर हो रहा है कराची की माशरत पर। आप इंतजामिया में देख ले कौन है, कहां के लोग हैं, पुलिस में देख ले कहां के लोग हैं, कौन लोग हैं। इसी तरह हर सरकारी महकमे में देख लें, जो सूबाई महकमे है वहां पर आप कलर देख लें, आपको एक कलर के लोग नजर आएंगे। मेरा सिंधी बोलने वाले भाइयों से कोई जाती मेरी पुरखाश नहीं है, मेरे भाई हैं। सिंधी बोलने वाली बेटियां मेरी बेटियां हैं, सिंधी बोलने वाले बेटे मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग मेरी माएँ हैं। उनकी इज्जत एहतराम मेरे सर आंखों पर, लेकिन उनके अफसरान जब कराची और सिंध के शहरों के कोटे पर भी अगर तायुनात हो जाते हैं, नौकरियां लेकर आ जाते हैं और फिर आने के बाद उनका सुलूक एलियंस जैसा है, एलिनेट करते हैं, एहसास महरूमी और बेगानगी को बढ़ाते हैं, तो ये एक और तबाही का दरवाजा हम खोल रहे हैं, एक और मुनाफरत का बीज बो रहे हैं। और जब तासुब का बीज बोएंगे तो उसके जवाब में भी तासुब का दर्द उगेगा, तासुब के फल उगेंगे उसमें से। अगर आपका सुलूक मयाना रवि का नहीं है, इत्तेदाल का नहीं है, बेगानों का है, तो उसका नुकसान आज तो जिन पर ये सुलूक है उनके साथ हो रहा है, कल ये नुकसान आपको भी पहुंचेगा। इससे बिला वजह की नफरत और तासुब की आग भड़कती है।
ہم اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سمجھانے آئے ہیں، آپ کو واسطہ دینے آئے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اپنے سلوک کو ٹھیک رکھیں، اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں۔ جو میرے پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، جو انتظامیہ کے افسران اور اہلکار ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویوں کو ٹھیک کریں۔ اگر چالان دینا بھی ہے تو اتنا دیں جتنا چالان آفیشلی بنتا ہے۔ اپنی مرضی سے 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ 50-50 ہزار کا چالان، اب یہ ظلم اور زیادتی ہم سے برداشت نہیں ہو، اور اس سے عام شہریوں میں بھی اچھا تاثر نہیں آ رہا۔ ڈرے اس وقت سے جب کاروباری اور جو تاجر حضرات ہیں، تاجر حضرات اور کاروباری طبقے کے ساتھ کراچی کے نوجوان اور کراچی کے شہری، حیدرآباد اور سکر کے نوجوان اور حیدرآباد کے سکر اور شہری ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پر نکل آئیں۔ میں وارننگ دیتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یک طرفہ فیصلے بند کریں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورے سال میں اگر نقصان ہوا ہے، کپڑے کا کاروبار، ملبوسات کا کاروبار، چوڑیوں کا، جوتوں کا، چپل کا، کچھ کاروبار ایسے ہیں جو اسی مہینے میں چلتے ہیں۔ چند دن رہ گئے ہیں، SOPs پر عمل درآمد کرائیں۔ ایک دکان پر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے اندر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے باہر رش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کراچی کے نوجوانوں، طالب علموں، ان کی خدمات حاصل کریں، ان کو مارکیٹ کے انجمنوں کے ساتھ بٹھائیں اور باہر کھڑا کریں، دائرے بنائیں، لائن میں لوگ کھڑے ہوں، پارکنگ کی کوئی جگہ مختص کریں، وہاں پر پارکنگ ہو، وہاں سے لوگ پیدل چل کر آئیں۔ یہ طریقے نکالیں۔ کاروبار بند کرنا یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، تجارت پر پابندی لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل SOPs پر عمل درآمد کرانا۔ کیسے کرانا، اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا، احتیاط کا درس کیسے دینا، یہ کام کرنا ہے۔ ناک بند کرنے سے کورونا سے نہیں بچا جا سکتا، ماسک پہننے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ماسک پہنا جائے، ناک نہ بند کرائی جائے، کاروبار نہ بند کرایا جائے، SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ ہے آج جو میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات اگر تاثیر میں رہے گی بول دو ایک چھوٹے تاجر جو ٹھیلے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان پر بھی ایک عذاب ڈھایا جا رہا ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، اور یہ اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پر ہو رہا ہے، AC کے لیول پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ کراچی کے دعوے دار، شہروں کی سیاست کرنے والے سب خاموش ہیں، تو کب مجھے بھی مجبور ہو کر بڑھانا نہیں۔ 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہے، رات کو 12 بجے تک تو کم از کم کھلنا چاہیے کاروبار ہے۔ شہری تک کھولے، جب سعودی عرب میں ہو سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بجلی کی شارٹیج کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیں گے، اور اپنے تاجر بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ بھائی جو غیر ضروری بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کو بھی کم کریں۔ لیکن تجارت اور کاروبار کھلنا چاہیے، اس کے آورز اور اوقات کام میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ٹھیلے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو انتہا ہے ظلم کی، یہ بند ہونا چاہیے۔ ACs کے لیول پر بیگانوں کا سلوک، جسے لوگ تعصب کا رنگ دے سکتے ہیں، منافرت بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ نفرتیں بڑھی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں سے مطلب میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا شکریہ اس اہم مسئلے پر انہوں نے کراچی کا نوحہ پڑھا، تاجروں کے حق میں بات کی، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، بڑی ضرورت کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے، ان کا حل بھی پیش کر دیا۔ میں ایک تاجر نمائندگی کی حیثیت سے حکومت وقت سے صرف یہ استدعا کروں کہ یہ شہر پرآشوب، یہ شہر مسائل و مشکلات، یہ شہر یتامہ پورے ملک کو پالنا ہے۔ اس کی معیشت میں جان ہوگی تو ملک کا معاشی مستقبل بھی آگے بڑھے گا۔
اسے معاشی ہم ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سال کا سب سے بڑا سیزن ہے جس میں لوگ اپنی بچوں کی عید کی خوشیاں بھی مناتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے. اور ساری دنیا میں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے باوجود لوگوں نے تہوار منائے اور یہ لوگوں کا حق ہے. کورونا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا آسابی مسائل کا شکار ہوتا ہے. جس طرح حکومت پاکستان نے عوام کو تاجروں کو ذہنی مریض بنا دیا. یہ کیسا بیان ہے جو صدر عمر کا تھا کہ عید سے پہلے آپ عید کی شاپنگ کر لیں, اس کے بعد سب کچھ بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد پینک دیکھیں آپ مارکیٹوں میں کس طرح مائیں بچوں کو لے کے در بدر ہے, کس طرح ایک ہجوم مومنٹ آیا ہے. اسے کون قابو کرے گا؟ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان خریداروں نے ماسک نہیں پہنا, انہوں نے SOPs کا خیال نہیں کیا, تاجر انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مارکیٹیں جس بے دردی کے ساتھ, جس ظلم و زیادتی کے ساتھ سیل کی جا رہی ہیں, میں نے ایسا ظلم کراچی میں نہیں دیکھا. یہ کیسا شہر ہے کہ اسے ملک کو پالنے کی سزا ملتی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے تاجر ہیں جن کے ساتھ انصاف کم اور ظلم زیادہ ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دے ملک میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے, جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, یہی شہر جو اپنے دلوں کو شادہ کرتا ہے, چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو. اب دیکھیے کراچی میں آج بھی سب سے زیادہ چیریٹی ہے, لیکن جس طرح فاروق بھائی نے کہا کہ اگر ہمارا کاروبار چلے گا, ہمارے پاس آمدنی بہتر ہوگی تو ہم ویلفیئر بھی کریں گے, ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے. لیکن ہمارا ہاتھ روک کر, ہماری تجارت برباد کر کے, ہمارے تجارت کے مواقع کھو کر آپ ان غریبوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہمارے آسمان ہیں. اس لیے میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ یہ قطعاً غلط حکمت عملی ہے. یہ NCOC کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ معیشت کش ہیں, یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ ایک کورونا کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا نے کورونا پر قابو پایا ہے. دنیا چونکہ آن لائن بزنس کی طرف ہے, ہم اس طرف ابھی نہیں ہیں. یہ سبب ہے کہ دنیا میں قدرے مارکیٹوں کے رش کو کنٹرول کر دیا گیا ہے. لیکن ہمیں موقع تو دیں کہ جب تک ہم آن لائن سیٹ ہو جائیں, جب تک ہم دنیا کے جدید کاروباری طریقوں کو اختیار نہ کر لیں, کم از کم ہمیں اتنا موقع دیں کہ سال کا یہ جو بہترین سیزن ہے لوگ خوشیاں منا سکیں, لوگوں کے بچے ہنس کھیل لیں, لوگوں کو گھروں میں محدود کر کے, گھروں میں محسوس کر کے. آپ کون سا یہ کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مدثرین کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم زیادتی یہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہیں انہیں روکا جائے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں. 5 بجے 6 بجے تک مارکیٹ آپ بند کرواتے ہیں اور اس کے بعد جب رش ہو تو مارکیٹوں کو سیل کرتے ہیں. 3 دن کے لیے مارکیٹیں سیل کر دی جاتی ہیں. تو اس مختصر وقت میں جرمانہ بھرنے کے بعد, کاروبار تباہ کرنے کے بعد کیا وقت رہ جاتا ہے؟ اب بھی ہوش کے ناخن لے. اگر کراچی کی معیشت برباد ہو گئی, اس ملک میں جو محصولات کا ایک معقول اور مناسب حصہ جو کراچی دیتا ہے, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. آپ پھر قرضوں کی طرف جائیں گے, آپ پھر مسائل و مشکلات کی طرف جائیں گے. کراچی کا معاشی گلا نہ گھونٹیے, کراچی کو کام کرنے دیجیے. یہ چند روز ہیں, اس کے بعد آپ سختیاں کر لیجیے. لیکن اس وقت 50 ارب سے زائد لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے, گوڈاؤنز بھرے ہوئے ہیں, دکانوں پہ مال بھرا ہے. یہ ہم کس کو بیچیں گے؟ وقت گزر گیا, سیزن چلا گیا, یہ سب طرح کا طرح رہ جائے گا. کارخانے دار وہ مقروض ہو جائیں گے خام مال بیچنے والوں کے, اور دکان ریٹیلر مقروض ہو جائیں گے کارخانے داروں کے. یہ سلسلہ پچھلے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن سے چلا ہے. آج تک لوگ اپنی زندگی, کاروباری زندگی کو باہر نہیں کر سکے. اس لیے مزید تباہی نہ کیجیے. آپ خود تسلیم کرتے ہیں, وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں سب لاک ڈاؤن کے اس کے خلاف ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرے ملک کی معاشی حالت کیا ہے, میرے ملک میں غریبوں کی تعداد کیا ہے, خطے غربت سے کی نتیجے سے نیچے کتنے % لوگ ہیں. تو پھر یہ سب کچھ جانتے پوچھتے آپ اس طرح کے ایک عاقبت ناندیش یہ فیصلے کریں گے تو آپ کیسی حکومت ہے؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے, یہ تباہی ہے. یہ پاکستان کے مستقبل کا میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کا غلط ہونے کی بات ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے. اور یہ جو 8 تاریخ سے آپ بہت چھٹیاں کرنے چلے ہیں, آپ نے قائد اعظم کے خوابوں پر بھی
آپ نے ایک سوال اٹھا دیا کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان آگے صرف وہ صورت میں جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اس اصول کو اپنائیں کہ کام کام اور صرف کام. لیکن یہ کیسی حکومت ہے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ آرام آرام اور صرف آرام. آج ایک مخلوق الحال قوم ہے, اس کے فیصلے یہ نہیں ہیں. اس لیے خدا را خوش کے آپ کیجیے اور اپنے فیصلوں کو بہتر کیجیے, فیصلہ سازی میں بیان پیدا کیجیے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید شمس, صدر کراچی انجمن تاجران سندھ. بہت شکر گزار ہوں آپ تمام صحافی حضرات کا کہ آپ نے وقت دیا, اور جناب فاروق ستار صاحب کا, ان کے محلی کمیٹی کے تمام اراکین کا, کہ کراچی کے نوحہ پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس ڈٹ کو آپ تک پہنچایا. بات صرف مختصر سی اتنی ہے کہ کراچی تمام اکائیوں کا شہر ہے. پاکستان بھر کے تمام چھوٹے بڑے لوگ اس شہر میں آ کے اپنا روزگار, اپنے بچوں کی زندگیوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ اس بار کووڈ کے اندر حکومت سندھ نے تاجروں کو بالکل اسٹیک ہولڈر ماننے سے انکار کر دیا. اپنے جبری فیصلوں سے کراچی کی تاجر برادری کو ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے. آپ کراچی کے تمام علاقوں میں چلے جائیں, لانڈی, ملیر, کولنگی, اورنگی, لیاقت آباد, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے دیگر علاقے, جوڑیا بازار کی سائڈوں میں, رنچو لائن, جنا مارکیٹ اور دیگر مراکز پہ آپ جائیں, وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کی کل کائنات دکان میں 1,00,000 روپے کی مالیت ہوتی ہے. وہ روز 1,800 روپے کماتے ہیں. اگر آپ 3 دن ان کی مارکیٹیں سیل کرتے ہیں تو 3600 روپے کا ان کا نقصان ہے. ان کے بچوں کی فیس ہے تو دور کی بات, کھانے کے لیے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے. لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, انہیں فون کرتے ہیں, آپ لوگوں تک رابطہ کرتے ہیں. خدا کے واسطے سندھ گورنمنٹ ہماری اس تکلیف کو برداشت کرے. ہم نہ سیاسی عزائم رکھتے ہیں, نہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم تھے, لیکن کراچی کا تاجر اگر آگے جا کر ملک کی حفاظت کے لیے, وقت کے لیے, زندگیوں کے لیے اپنا وقت ضائع کرتا ہے یا ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ کراچی تمام لوگوں کا شہر ہے, تمام اکائیوں کا شہر ہے. تو ان اکائیوں کو بجائے الگ الگ کرنے کے سندھ حکومت اگلا قدم اٹھائے. 8 تاریخ سے ہونے والی چھٹیوں کو انجمن تاجران سندھ کراچی سے کشمور تک مسترد کرتی ہے. تمام تاجر برادری اس مسترد فیصلے کو نہیں مانتی. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نئے فیصلے کریں, چاند رات تک بازار کھولنے کی اجازت دیجیے, کاروباری مراکز کو دیر تک کھولیے, جتنا دیر تک آپ کھول سکتے ہیں. SOPs پر عمل کریں گے. اور پلیز ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اب تک کہ کوئی مارکیٹ سیل نہ کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ SOPs کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے, کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جس سے SOPs پہ عمل نہیں کیا جا رہا, آپ وہاں چھوٹے جرمانے کریں 2, 4, 5 ہزار روپے, تاکہ وہ دکاندار دیکھے اگلے دن اس پہ اعتماد کرے. گھر سے آنے والے آدمی کو کوئی تاجر, میں یا عتیق میر صاحب یا کوئی بھی تاجر رہنما یا تاجر دکاندار وہ مارکس نہیں دے سکتا. لاکھوں مارکس ہم کروڑوں کہاں سے لائیں گے, ہم نہیں دے سکتے. ہم نے پچھلے سال بہت کچھ کیا, اب ہماری بھی حدیں ختم ہو گئی ہے. ہمارے خلاف بات ضرور کی جا سکتی لیکن ہمارا درد کوئی نہیں مانتا. پلیز سندھ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ تاجروں کو تاجر رہنے دیں, سیاسی عمل میں داخل نہ کریں. ان 3-4 دنوں کو مزید آگے تک جانے دیں, چاند رات تک. اس کے بعد جو کچھ معاملات ہوں گے تاجروں کے ساتھ بیٹھیں اور اس ملک کو آگے لے جانے میں ہمارا کردار ادا کرنے کی کوشش کو جاری و ساری رکھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چاند بھائی, آج ہم نے زمین کی بات کی ہے, چاند کی بات اگلی برس میں.